اور بے حیاؤں کو جب اللہ پکڑتا ہے تو اگلی پچھلی برابر کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کا سارا معاشرہ وہ بے حیائی کی طرف سرک رہا ہے۔ اگر ہم نے توبہ نہ کی اور اسی طرح گھروں میں کیبل چلتے رہے اور یہ ننگے ناچ چلتے رہے تو انتظار کرو قوم لوط کی کڑک کا اور ان کے پتھروں کا اور ان کے عذاب کی بارش کا۔ اگر توبہ نہ کی، اگر یہ موسیقی کی دھنیں اسی طرح بکھرتی رہیں اور یہ نوجوان اسی طرح ناچتے سرکتے رہے اور گانے کے دھن سنتے رہے اور یہ سود کی عمارتیں بلند و بالا بنتی گئیں اور حرام کی کمائیاں چلتی گئیں اور مظلوم کی ہائے ہائے بڑھتی گئی اور ظالم کا نشہ بڑھتا گیا، تو وہ دن دور نہیں جب ان پر بھی قوم عاد کے کوڑے برس نہ جائیں اور قوم لوط کی بجلیاں کڑک نہ جائیں، کیونکہ ہمارا معاملہ جلدی میں آتا ہے، ہم پہلے پکڑے جائیں گے۔ اور یہ میرا اللہ سن رہا ہے، میں اسی کے دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ساری دنیا کے باطل پر بھی اللہ کا ہاتھ پڑ چکا ہے، اللہ کا ہاتھ پڑ چکا ہے۔ یہ معاشرہ بے حیائی کی حدود پہ آ چکا ہے۔ دنیا کا بے حیا ترین جانور بھی آج ان انسانوں سے شرما رہا ہے، شیطان بھی ان سے شرما رہا ہے۔ وہ بے حیائی کی حدود سے آگے جا چکے ہیں، وہ انسانیت کی چادر اتار چکے ہیں، وہ انسان نہیں ہیں، وہ جانور بھی نہیں ہیں، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، یہ زمین پہ بوجھ ہیں۔ ایٹمی طاقت ہونا اللہ کو للکار نہیں سکتا، ایٹمی طاقت ہونا اللہ کو ڈرا نہیں سکتا، کائنات کے انسانوں کا خون کر دینا انہیں اللہ کے دربار میں کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ ان قریب اللہ کا ہاتھ پڑنے والا ہے اور وہ پکڑ کے دکھائے گا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ بے حیا کو مہلت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ بے غیرتوں کو مہلت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ان کی رسی کھینچے گا، ان کی زمینیں ٹوٹیں گی، ان کی عمارتیں فلک بوس اور سجدے میں گریں گی، اور یہ نظام اللہ ملیہ میٹ کرے گا۔ اور کس لیے آپ دنیا میں شریف سے شریف انسان کے گھر بھی کچرا پھینکو تو وہ بھی آستینیں چڑھا لے گا۔ کیا سمجھ رکھا ہے؟ میرے گھر کو گندا کرتے ہو؟ میرے بھائیوں، یہ زمین اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے۔ آپ نے زمین کو زنا سے گندا کیا، وہ دیکھتا رہا، سود سے گندا کیا، وہ دیکھتا رہا، مظلوموں کے خون بہائے، وہ دیکھتا رہا، گھروں کو آگ لگائی، وہ دیکھتا رہا، ناچ ناچ کے اور گھر گھر میں گانے کے آلات عام ہو گئے، وہ دیکھتا رہا، رنڈیاں گانے والیاں وہ معزز ہو گئیں، وہ دیکھتا رہا، فاسق فاجر آپ کے ہیرو بن گئے، وہ دیکھتا رہا، ظالم حکمران بن گئے، وہ دیکھتا رہا، آخر اس کو بھی تو جوش آنا ہے۔ تم ہوتے کون ہو میری زمین کو گندا کرنے والے؟ تم ہوتے کون ہو میری فضاؤں کو گانوں سے بھرنے والے؟ میں خود آ رہا ہوں، اطال اللہ فلا تستعجلوہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے توبہ کرو، حالات بڑے سنگین ہیں۔ آج توبہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ یہ زمین اور تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ فضائیں بھی رسوا ہوتی چلی جا رہی ہیں، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ ہمارے پاس ایسے اعمال نہیں ہیں کہ ہم جس سے اللہ کی رحمت کو اتار سکیں۔ ہم ان قوموں کے پیچھے چل رہے ہیں جن پر اللہ کا عذاب واجب ہو چکا، ثابت ہو چکا۔ ہماری آنکھ نے نہ دیکھا تو اس کا یہ مطلب نہیں اللہ پاک کی پکڑ نہیں آئے گی۔ ہم قبروں میں چلے گئے، اس کا یہ مطلب نہیں اللہ پاک یہ نظام نہیں بدلے گا۔ اللہ نے زمین کو ہر دفعہ دھویا ہے، جب گناہوں سے بھرتے بھرتے اس حد تک چلی گئی کہ اللہ پاک کی طرف سے حجت تمام ہوئی تو اللہ نے ایک جھاڑو سے زمین کو صاف کر دیا اور اپنے نیک بندوں کی فصل سے پھر بہاروں کو آباد کر دیا۔ باد صبا گھلنے کو ہے، کلیاں کھلنے کو ہیں، میرے بھائیوں پھول مہکنے کو ہیں، صبح و صادق قریب ہے۔ ہمارے مقدر میں دیکھنا ہے یا نہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر یہ دھرتی یہ آسمان اللہ کا ہے تو اللہ بے حیا کو کبھی زندہ نہیں چھوڑے گا، کبھی مہلت نہ دے گا۔ اسے اپنی دھرتی کو پاک رکھنا ہے اور پاک کر کے دکھائے گا۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جتنی جلدی دعوت دینا شروع کرو گے اتنی جلدی باطل کی پکڑ آ جائے گی۔ ایٹمی طاقت بن کے تو دیکھ لیا، اب اللہ کے سفیر بن کے دکھا دو، اللہ کے نمائندے بن کے دکھا دو، نبی کا نمائندہ بن کے دکھا دو۔ اس قرآن کو ہاتھ میں لو اور اپنے سینے سے لگاؤ، اپنی آنکھوں کو حیا کا سرما لگاؤ، اپنے ماتھوں کو جھومر لگاؤ سجدوں کی محراب کا۔ 95% نماز نہیں پڑھتے تو مدد کہاں سے آئے؟ 100% حرام کھانے والے بن گئے تو مدد کہاں سے آئے؟ مسجدیں ویران ہو گئیں تو مدد کہاں سے آئے؟ مظلوم کی ہائے ہائے عرش کو ہلا رہی ہے تو مدد کہاں سے آئے؟ ہاں، تمہارے ماتھوں کا جھومر تمہارے سجدوں کی محرابیں ہیں۔ اپنے کانوں کو آشنا کرو قرآن کی موسیقی سے، تمہاری موسیقی قرآن ہے، فاحشہ عورتوں کے گانے نہیں ہیں۔ تمہارے قدم رقص گاہوں کی طرف تو چلتے ہیں لیکن مسجد کی طرف نہیں آتے۔ اس وجود کو پاک کرو، اللہ کے نمائندے بنو۔ میں جو آپ کو مطلب بیان کر رہا ہوں تو مجھے آپ کی واہ واہ سے کیا غرض ہے؟ آپ واہ واہ کریں گے تو اس سے میرا کیا مطلب ہے؟ میں تو پردیسی ہوں۔
میں تو چلا جاؤں گا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں برود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، مجھے آپ کی آہ کا بھی کوئی فرق نہیں، آپ کی واہ واہ کا بھی کوئی فرق نہیں، میں تو رو رہا ہوں، امت کی کشتی گردار میں پھنسی ہوئی ہے اور آپ کو کھانے کی پڑی ہے، بچے پالنے کی پڑی ہے۔ ہاں، جب ملا ہی فتوار چھوڑ دے تو کشتی ڈوبے نہ تو اور کیا ہو۔ جس امت نے انسانیت کو راہ دکھانی تھی، انہوں نے بچے پالنا مقصد بنا لیا، کاروبار مقصد بنا لیا، زندگی کو مقصد بنا لیا، فیکٹریاں لگانا، سیاستدان بن رہے، نائب ناظم بن رہے، اس پہ ایمان کے سودے کر رہے، کرنے والا کام چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، اپنی حقیقت پہچانو، آپ اللہ اور اس کے رسول کے نمائندے ہیں، اپنی حقیقت پہچانو۔ جزاک اللہ۔